انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام ہمارے اندر ہوا کو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے آکسیجن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور آکسیجن ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم جز ہے۔ انسانی جسم کی طرح ہماری ارتھ کو بھی زندہ اور برقرار رہنے کے لیے صاف اور ٹھنڈی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، زمین کی 20% آکسیجن پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے جنگل ایمیزون کو ہماری ارتھ کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی اقسام میں لاکھوں مسکن ایمیزون کے بارے میں مختلف حقائق بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ سن کر انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ ایمیزون، جس کو ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ براعظم جنوبی امریکہ کا 20% رقبہ بنتا ہے، یعنی کہ پاکستان جیسے 7 ممالک اس میں بآسانی آ سکتے ہیں۔ جنگل یہ 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں برازیل، کولمبیا، پیرو، بولیویا، گیانا اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں۔ ایمیزون 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا جبکہ 17% دوسرے ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 1540 میں وہ ہسپانوی سیاح فرانسیسیوں نے دریائے ایمیزون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے ٹوپیاس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسیسیوں نے وہاں کی عورتوں کو لڑتے دیکھا تو یہ عورتیں شکل و شباہت میں قدیم یونانی جنگجوؤں عورتوں کی طرح تھیں، جن کو ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دوستو، دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی کل لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خشک موسم میں اس کے پاٹ کی چوڑائی 3 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے، جبکہ برسات کے موسم میں یہ پاٹ 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اس میں پانی کا بہاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبار سے دوسرے سے چھٹے نمبر پر آنے والے تمام دریاؤں کا پانی مل کر بھی اس کے حجم کے برابر نہیں ہے۔ یہ افریقی دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا طویل ترین دریا ہے۔ دریائے نیل ایمیزون سے صرف 300 کلومیٹر ہی لمبا ہے۔ دریائے ایمیزون کا پانی بحیرہ کانوس میں گرتا ہے۔ دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کا کل حجم کا 5واں حصہ دریائے ایمیزون سے گرتا ہے۔ دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا 20% میٹھا پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے، اور اس کا سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دریائے سندھ صرف 25,485 کیوبک پر سیکنڈ سمندر میں گراتا ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 نالے اور ندیاں اس جنگل میں بہتی ہیں، جن میں 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر بھی ہے۔ یہ ندی نالے جنگلی حیات و نباتات کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کا ایک معاون نالہ ایسا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریا کے پانی کا درجہ حرارت 93 سینٹی گریڈ سے 110 سینٹی گریڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی جانور اس میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، اس جنگل میں رہنے والے حشرات اور جانوروں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور اسی جنگل میں رہتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں تقریباً 2 دہائیوں میں جنگلی جانوروں، حشرات اور پرندوں کی 2000 سے زائد ایسی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ دنیا بھر میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلا وغیرہ کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ 430 ممالیہ جانوروں کی نئی اقسام کے علاوہ ایمیزون میں تقریباً 1500 پرندوں کی بھی ایسی اقسام موجود ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہیں۔ اصل میں عقاب، طوطے، چڑیاں، بلبل اور اسی قسم کے کئی پرندوں کی اقسام ہیں۔ ان پرندوں میں سب سے زیادہ مشہور میکو طوطا ہے، جو کئی خوبصورت رنگوں میں ہوتا ہے۔
رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی بھی سینکڑوں اقسام پائی جاتی ہیں جن کا وجود صرف اسی جنگل میں ہے۔ ان میں کئی اقسام کے سانپ، بچھو، مگرمچھ ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی ان 2000 اقسام کے علاوہ ایمیزون کے جنگل میں حشرات کی 25 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں، اور اگر صرف مکڑیوں کی بات کی جائے تو اس جنگل میں 3000 مکڑیوں کی اقسام موجود ہیں۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں کو بھی دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں مینڈک کی 120 ایسی زہریلی اقسام پائی جاتی ہیں جن کا زہر 15 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ مینڈک کئی رنگ میں پائے جاتے ہیں، زیادہ تر بارشوں اور برسات میں ہی باہر نکلتے ہیں۔ ایمیزون میں ایک ایسی چونٹی بھی پائی جاتی ہے جو جب کاٹ لیتی ہے تو لگتا ہے کہ بندوق کی گولی مار دی ہو۔ اس کا زہر اتنا شدید اور زہریلا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص شدید بخار میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی کچھ ہی دیر میں ہار جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس آنٹ کو بلیٹ آنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ فلمز میں دکھایا جانے والا ایماکوڈاز بھی اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ شدید زہر والے تو نہیں ہوتے، لیکن مانا جاتا ہے کہ پورے کے پورے جانوروں کو نگل جاتے ہیں۔ ایمیزون کے ان جنگلوں میں چمگادڑوں کی ایک خونخوار قسم بھی پائی جاتی ہے جو کہ سوئے ہوئے جانوروں کے جسم میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور اسی جانور کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اس جنگل میں پائے جانے والے خونخوار جانوروں میں سب سے خطرناک جانور جیگوار کو مانا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کی 4 بڑی بلیوں میں ہوتا ہے۔ یہ وزن میں چیتے سے بھاری ہوتا ہے، اس کا سر بھی چیتے سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آبی حیات کی بھی کئی ایسی اقسام وجود رکھتی ہیں جو کہ باقی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایمیزون کے ندی نالوں میں ان کی 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دنیا کی واحد پنک ڈولفن بھی ایمیزون کے دریا میں پائی جاتی ہے۔ ایمیزون میں پودوں کی 40,000 مختلف اقسام اور درختوں کی تقریباً 18,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون میں انفرادی طور پر 390 یعنی کہ 390 بلین درخت موجود ہیں۔ ان میں کچھ درخت تو اتنے گھنے ہیں کہ ان میں 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے، اور اگر بارش ہو بھی جائے تو بارش کے پانی کو زمین تک پہنچنے میں 15 منٹ بآسانی لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت 60 میٹر یا 200 فیٹ سے بھی زیادہ چوڑے ہیں۔ دوستو، ایمیزون کا یہ جنگل دنیا بھر کے جنگلوں کا 20% بنتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ساری دنیا جو کہ 200 بلین ٹن کاربن دوسرے جنگلات جذب کرتے ہیں، ان میں 70 بلین ٹن یعنی کہ 35% اکیلا ایمیزون جنگل ہی جذب کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ بآسانی لگا سکتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگل ہماری زندگی کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو، صرف نباتات، جانور اور حشرات الارض ہی نہیں بلکہ یہ جنگل 2 سے 3 کروڑ انسانوں کے رہنے کی جگہ بھی ہے۔ دوستو، ایمیزون میں 200 سے زائد ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یعنی کہ یہ جنگل ہی ان کے لیے پوری ایک کائنات ہے۔ یہ لوگ یہیں پر پیدا ہوتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور آخری اپنی سانسیں بھی یہیں پر لیتے ہیں۔ ان قبائل میں وارا اور کابینہ جیسے قبائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدم خور قبائل تھے، لیکن اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہ مل سکا۔ ان کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان قبائل کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ وہ ان سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون میں حال ہی میں ایک ایسے قبیلے کا پتہ چلا ہے جو کہ لوگ تہذیب سے اتنے نابلد ہیں کہ 2 یا 3 سے زیادہ گنتی ہی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ تو کوئی تصویر بھی نہیں بنا سکتے اور نہ ہی سیدھی لکیر کھینچ سکتے ہیں، اور اس قبیلے کی کل آبادی 200 ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ناظرین بات کر چکے ہیں کہ ایمیزون 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن ایمیزون ہی نہیں بلکہ بہت سے جنگل ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ جنگل گلوبل وارمنگ کی کمی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے نہایت افسوس کی بات ہے کہ انسان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس جنگل پہ بھی اپنا لالچ واضح کر دکھایا۔ اس میں سے 20% جنگل کا صفایا کر دیا گیا ہے اور 10,881 مربع کلومیٹر ایریا تباہ بھی ہو چکا ہے۔
صرف انسان ہی نہیں، اس کو قدرتی آفات نے بھی کافی ڈیمیج کیا ہے۔ 2019 میں یہاں پر لگنے والی آگ کے باعث بہت سے جانور کی ہلاکتیں ہوئی اور ایمیزون کا 7600 مربع کلومیٹر رقبہ اسی آگ میں جھلس گیا۔ ماہرین کے مطابق برازیل کی حکومت نے اس جنگل کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس کو ڈیفارسٹیشن کو ختم کریں گے اور اس کو آگے بڑھانے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ جنگل جو کہ نہ صرف انسان کے لیے ضروری ہے، یہ جنگلی حیوانات کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ درختوں کی حفاظت کریے، کیونکہ یہ نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔